السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 5 اپریل ہے اور اتوار، سن ہے 2020۔ دو تین امپورٹنٹ باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ایک رپورٹ جو ایف آئی اے نے سبمٹ کی ہے، ایک انکوائری رپورٹ جس میں بڑے بڑے نام پورے ملک میں چرچا ہے، اور میں نے بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا اور بتایا کہ اب عمران خان نے وہ جو لوگوں کے ساتھ جو وعدہ تھا اس کو پورا کیا انہوں نے۔ جہانگیر ترین صاحب کا نام، خسرو بختیار صاحب کا نام، پھر اس کے بعد پرویز الہی صاحب کے بیٹے مونس الہی صاحب کا نام، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ اب اس کی جو فورینزک ہے رپورٹ وہ 25 اپریل تک آئے گی، اور پرائم منسٹر نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ فورینزک رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایک اس میں چیز اہم ہے کہ اگر اس ٹویٹر میں جو پرائم منسٹر نے بات کہی ہے کہ کوئی بھی ہو، اس سے قطع نظر اگر کوئی اس میں ملوث ہوا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، تو یہ تو بات پرائم منسٹر نے بالکل واضح کر دی۔ اب میں آج آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتاؤں گا۔ میں آپ کو وہ ان سائڈ سٹوری آج بتانے لگا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے کس طرح کے دباؤ میں تھے، کس طرح کے پریشر میں تھے، کس طریقے سے انہیں ڈرانے کی کوشش کی گئی، کس طریقے سے ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کی حکومت چلی جائے گی اگر آپ نے اس رپورٹ کے حوالے سے شوگر اور گندم کی جس میں یہ مہنگائی کی گئی اور منافع بنایا گیا، اگر آپ نے اس کو انرتھ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے وہ تمام جو دھمکیاں تھیں، وہ جو تمام جو دباؤ تھا، اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو میں نے انویسٹیگیشن کی ہے، جو میں نے لوگوں سے بات کی ہے، پرائم منسٹر نے شروع میں جب یہ ساری انویسٹیگیشن ہوئی اور پرائم منسٹر کے سامنے نام آیا جہانگیر ترین صاحب کا، خسرو بختیار صاحب کا، تو سب سے پہلے شروع میں انہوں نے یقین نہیں کیا۔ اس میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جن دنوں میں یہ ساری سبسڈیز دی گئیں، جن دنوں میں یہ سب کچھ کیا گیا، تو اس وقت کابینہ کی صورت اس میں جو تھی کہ جو فوڈ سیکیورٹی کے جو منسٹر تھے فیڈرل، وہ صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب تھے، خسرو بختیار صاحب پلاننگ میں تھے۔ تو اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جہانگیر ترین صاحب آتے تھے اور پوری کابینہ کو بریفنگز دیتے تھے۔ عمران خان صاحب نے ان پر بڑا اعتماد کیا تھا، تو بہت سارا، اور جو سبسڈی بھی لی گئی تھی وہ بھی زراعت کے شعبے میں جو پیکج بھی دیا گیا تھا، وہ بنیادی طور پر کیونکہ جہانگیر ترین صاحب نے کیا یہ تھا کہ جو ان کے اپنے خاص آدمی تھے ان کو کابینہ میں انہوں نے شامل کیا، تو تب پرائم منسٹر نے کابینہ میں تبدیلیاں کی تھیں۔ محبوب سلطان صاحب کو تبدیل کیا تھا، خسرو بختیار صاحب کو تبدیل کیا تھا۔ تو یہ جب سارا معاملہ جس وقت چل رہا تھا، پرائم منسٹر صاحب کے پاس شکایتیں آ رہی تھیں، تو جب یہ بات آئی ساری تو پرائم منسٹر نے اس پر انویسٹیگیشن کی ٹھانی اور واجد ضیاء صاحب کو اس کے حوالے سے ٹاسک دیا گیا۔ تو جو پہلی کیونکہ جب انکوائری ہو رہی تھی تو اس وقت پرائم منسٹر کے ساتھ یہ بات کی گئی کہ جناب یہ تو اس طرح سے اس میں نام آ سکتے ہیں اور یہ اپوزیشن کے ہاتھ میں آپ کھیلیں گے، اپوزیشن جو ہے وہ ڈسٹارٹ کرنا چاہتی ہے اور وہ تحریک انصاف پر حملہ کرنا چاہتی ہے اور آپ کی گورنمنٹ کو بدنام کرنے کی یہ بات ہے، تو آپ نا اس چیز سے نکل جائیں، یہ تو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا نہیں۔ پرائم منسٹر نے واجد ضیاء صاحب کو بلا کے کہا کہ آپ یہ کام کریں، یعنی ان کو یہ میسج کمیونیکیٹ کیا گیا واجد ضیاء صاحب کو کہ آپ ایمانداری سے، دیانتداری سے یہ کام کریں، آپ اپنے ساتھ ٹیم لیں۔ واجد ضیاء صاحب نے جب ایف آئی اے کی سربراہی سنبھالی تھی تو اس کے بعد انہیں فری ہینڈ دیا گیا تھا، لیکن ان کو بڑی پرابلمز آئیں، تو انہوں نے یہ کمیونیکیٹ کروایا پرائم منسٹر صاحب کو، یہ میسج بھجوایا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ کام کریں، میں ان تمام چیزوں کا تدارک کرتا ہوں۔ یہ میں ساری گفتگو دوستو آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ صرف جہانگیر ترین، پرویز الہی اور کوئی چند دوسرے جو نام ہیں خسرو بختیار تک نہیں ہے۔ اس میں بیوروکریٹس کی ایک پوری چین ہے، ایک پورا گروپ ہے، اس میں اور بہت سارے پاورفل لوگ ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پاورفل مافیا ہے اس کے خلاف جو عمران خان صاحب نے ایک بڑے آپریشن کا فیصلہ کیا ہے، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔
پاکستان کی فوج نے یہ کہا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ ایمانداری سے اکراس دا بورڈ آپ کام کریں، پاکستان کی فوج کی مکمل آپ کو سپورٹ حاصل ہے۔ تو میں یہ بیسیکلی جو ساری آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں کہ یہ بہت روکا گیا کہ اس سے آپ کی حکومت کی اکثریت ختم ہو سکتی ہے، بہت کم تعداد میں ہے۔ اور یہ جو سارا پچھلے 1-2 مہینوں سے پولیٹیکل ٹرموائل تھا، اس میں یہ بات جو الائز ہیں ان کے علم میں بھی تھا کہ انکوائری ہو رہی ہے، پرویز الہی صاحب کو بھی پتہ تھا کہ انکوائری ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر پچھلے 1-1.5-2 مہینے کی جو ساری موومنٹ ہے الائز کی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ایک موقع پر یہ کہا گیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کو اگر آپ کمیٹی سے نکالیں گے، مذاکراتی کمیٹی سے سب سے پہلے پرائم منسٹر نے ان کو نکالا تھا جہانگیر ترین صاحب کو، اس لیے کہ انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ بہت ساری 2 نمبر گیم ہو رہی ہے۔ تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جی جہانگیر ترین صاحب کو مذاکراتی ٹیم میں آپ شامل کریں، وگرنہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ پھر جب جہانگیر ترین صاحب وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس پرائم منسٹر نے مجھے ایک دفعہ ہٹا دیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک دفعہ جو انہوں نے فیصلہ کر لیا وہ فیصلہ کرے، کیونکہ وہ بڑے کر و فر میں تھے اور بڑی بلیک میلنگ اس وقت بھی ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے تمام ان کو جو دھمکیاں دی گئیں انڈائریکٹلی، یعنی جو میسیجز دیے گئے، سینیریوز پینٹ کیے گئے کہ ایسا ہو جائے گا، پنجاب میں یہ ہو جائے گا، ادھر یہ ہو جائے گا، آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا میری گورنمنٹ جاتی ہے جائے، جو وعدہ عوام سے ہے، جو کرپشن ہے، اس کے خلاف تو ہم نے کام کرنا ہے۔ اب جب یہ سب باتیں ہو رہی تھیں نا، تو ایک یہ بھی دی گئی انفارمیشن خان صاحب کو کہ جناب شاید یہ اس کے پیچھے کچھ ایجنسیز ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کا دیکھیں یہ ایک نون سی بات ہے، جہانگیر ترین صاحب کا بہت گہرا تعلق ہے طاقت کے کوارٹرز کے ساتھ۔ میں اس میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، میں جو بات کہہ رہا ہوں سننے والوں کو پتہ ہے کہ میں کس کے کہاں کنیکشنز کی کس کی بات کر رہا ہوں۔ جہانگیر ترین صاحب بڑے پاورفل آدمی ہیں، بڑے انفلوئنشل آدمی ہیں۔ پھر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی ایک ایسا ان کا فیملی ہے کہ بہت ہی وہ انفلوئنشل وہ ان کی فیملی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ دیکھیں یہ بالکل آپ جو ہے نا اس کے آپ کی گورنمنٹ ہٹ جائے گی اور آپ رہ نہیں سکیں گے، اور ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کو ہٹا دیں گی، اس لیے کہ جہانگیر ترین صاحب اور یہ سب لوگ یہ تو بہت ان کے قریب ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ پرائم منسٹر نے اس معاملے پر جو ہمارے کنسرن لوگ ہیں ان سے بات کی اور یہ سارے جو سینیریو ہے ان کے سامنے پیش کیا۔ تو پاکستانی جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کے سربراہان کی طرف سے ان کے جو کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر سے یہ کہا کہ یہ جو کچھ بھی آپ کو کسی نے بتایا ہے یہ ڈسٹارشن ہے، اور پرائم منسٹر کی جو کوششیں ہیں اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک مکمل سپورٹ پاکستان کے عسکری ادارے اور پاکستان کی ایجنسیز ان کو کر رہی ہیں، اور اس وقت پاکستان کی سول قیادت اور پاکستان کی عسکری قیادت اور پاکستان کی تمام ایجنسیز ایک پیجز پر ہیں۔ کسی طرح کی بھی کوئی کنسپریسی نہ ہو رہی ہے نہ ہوگی۔ ایجنسیز کا اور فورسز کا نہ کوئی پسندیدہ ہے نہ کوئی ناپسندیدہ ہے۔ اگر ایویڈنس ہے آپ کے پاس اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی فائنڈنگ یہ آتی ہے ایویڈنس کی بنیاد پر کسی بھی کمیٹی کی کہ اس میں فلاں فلاں ملوث ہے، تو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، پاکستان کے آئین کے مطابق آپ کا مکمل سپورٹ کریں گے۔ یہ وہ ٹائم تھا جس وقت ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ISI کے نمائندے کو انکوائری کمیٹی میں شامل کیا، کیونکہ تھریٹس آ رہے تھے، کیونکہ ایک اس طرح کا ماحول تھا کہ جس میں طاقت دینے کی ضرورت تھی FIA کو۔ واجد سیاہ صاحب ایک بڑے آنیسٹ آدمی ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کیا، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بہت زیادہ دباؤ تھا، بہت زیادہ پریشر تھا، لیکن کیونکہ یہ معاملہ صرف سب سے یہ منافع کمانے کا نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اس میں بیوروکریٹس ہیں، PM ہاؤس کے اندر، PM سیکریٹریٹ کے اندر بہت پاورفل لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور یہ پرسیپشن بنائے گئے ہیں۔ ECC ہے اس میں، اس کے بہت سارے اس کے ممبران ہیں، اور پھر میں نے کہا کہ اس سے پہلے وزیر خوراک جو تھے وہ محبوب سلطان صاحب تھے،
تو پوری ایک لابیز ہیں، پورا ایک ایم این ایز ایم پی ایس کا گروپ ہے، بیوروکریٹس کا گروپ ہے پورا، اور اس میں بہت طاقتور لوگ ہیں. میں آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. تو پرائم منسٹر نے، تاکہ کسی طرح کا کوئی ابہام نہ رہے، اس انویسٹیگیشن میں شامل کر لیا آئی ایس آئی کے ایک نمائندے کو، جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے پناما جے آئی ٹی میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نمائندے کو شامل کیا تھا. اب یہ جو ساری فائنڈنگز ہیں کہ کس طریقے سے پرسیپشن کریٹ کیا گیا کہ جی گنے کی پیداوار جو ہے وہ کم ہوگی اور سبسڈی دی گئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ جی گنے کی، یعنی وہ جو پیداوار زیادہ ہے پیداوار کم ہے، حقائق سے بالکل برعکس وہ جو پرسیپشن بنائے گئے. اور پھر اس کے بعد ترین صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا کسی نے، کیونکہ جو ایف آئی اے ہے انہوں نے اپنے انداز میں انویسٹیگیشن کی ہے اور یہ بھنک پڑ چکی تھی ان تمام لوگوں کو. اس لیے ملک میں مختلف انداز میں کہیں پر اپوزیشن کی بات ہو رہی تھی، کہیں پر بڑے ایک اجتماع کی بات ہو رہی تھی، اور اسی لیے شہباز شریف صاحب فوری طور پہ واپس آئے. ان کو آ کے تو انہوں نے ایک کیمپین بنانے کی کوشش کی. اس وقت یہ جو سارے کا سارا شوگر مافیا ہے، آٹے کا مافیا ہے، مل کر عمران خان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، کیمپین چلانے کے لیے، نو کانفیڈنس کے لیے، اسمبلیز کے اندر امداد کو ختم کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا ہے. اور دیکھیں اس بات کا بھی امکان ہے کہ الائز جو ہیں وہ کہیں پر آ کر ساتھ چھوڑ دیں گے. پہلے تو ابھی فوری طور پر تو نہیں چھوڑیں گے، ابھی کچھ اور بیان دیں گے، لیکن آگے جا کر چھوڑ سکتے ہیں. اس صورتحال میں پاکستانی فوج جو ہے اور پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس مافیا کے لیے بالکل کسی طرح کی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے. کس کے ذاتی تعلقات بھلے جتنے مرضی ہوں، پاکستان کی افواج ایجنسیز گورنمنٹ کے پیچھے کھڑی ہیں، اور جو بھی وہ کرپشن کے خلاف کارروائی کرنا چاہیں گے عمران خان صاحب، پاکستان کے ادارے اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بڑا ٹرموائل ہے، ایک بھرپور اس وقت جنگ کسی تیاری ہے، اور میسیجز آ جا رہے ہیں. اب یہ میسیج دیا گیا ہے کہ جو فورینزک ہے اس میں آپ احتیاط کریں، اس میں تھوڑا سا بچانے کی بات کریں. لیکن پرائم منسٹر نے یہ واضح کر دیا کہ وہ کوئی ان کا فیورٹ نہیں ہے، کوئی ان کا بلو آئیڈ نہیں ہے. کسی نے اگر اس میں 2 نمبری کی ہے تو اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان صاحب سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکراس دا بورڈ یہ کام کریں، اور آئینی اور کانسٹیٹیوشنل پوری جو ہماری سپورٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے. بہرحال یہ ایک بڑا گھمسان کا رن پڑنے والا ہے دوستوں ساتھیوں. آنے والے دنوں میں جس طرح سے یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی، میں آپ کو ہر طرح کی رپورٹ دیتا رہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.